اور کامل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، تمام رشتہ دار، غرض یہ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ میری باتیں یاد رکھنا، یہ جو 6 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہی 6 چیزیں میں آپ کو صحابہ کے اندر دکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحابی کیسے بنے، کب انہیں صحابیت کا خطاب ملا، کب انہیں، اور جس کو صحابیت کا خطاب مل گیا اس کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا، جس کو صحابیت کا خطاب مل گیا اس کو رضی اللہ عنہ کا خطاب۔ صحابہ کے 2 طبقے، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، سورۃ الحشر کا رکوع نمبر 1، مہاجرین کے لیے قرآن نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اور انصار کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو صادقین، مفلحین، سچے اور کامیاب، یہ خطاب ان کو ملا، اور اللہ نے دیا یہ اعزاز۔ یہ سب اللہ کی جانب سے، گوگل پہ بیٹھ کے کوئی اسے چھین نہیں سکتا، یوٹیوب پہ بیٹھ کے کوئی اسے چھین نہیں سکتا جناب۔ ہاں، یہ قرآن کے اندر جو کچھ آ گیا ہے نا، کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی لچر دلیلوں اور تقریروں سے یہ خطابات ان سے چھین لے، چاہے وہ مہاجر صحابہ ہوں، چاہے انصار صحابہ ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں، بالکل واضح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ کہ اسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ کیا یہ صرف حدیث تک کی بات ہے؟ کیا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک کی بات ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا؟ اور کوئی اٹھے اور اٹھ کر کے یہ کہہ دے یہ تو حدیث ہے، میں تو حدیث کو مانتا نہیں ہوں، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، قرآن میں دکھاؤ کہ کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا بے شک آؤ، قرآن کریم بھی پڑھ لو۔ سب سے پہلے تو یہ آیت پڑھ لو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے کچھ فرماتے ہی نہیں، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے، تو وہ تو وحی ہوتی ہے۔ تو میں تو بخاری کی اس حدیث کو وحی مانتا ہوں، اور جو اسے وحی نہیں مانتا وہ وحی کو نہیں مانتا، جو اسے وحی نہیں مانتا وہ وحی کو ہی نہیں مانتا۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، اب رسول جو کچھ کرنے کو کہیں گے وہ حکم خدا ہوگا، اور جس سے منع کریں گے وہ اللہ ہی کی جانب سے حکم ہوگا۔ بالکل واضح ہے قرآن کریم کی ان آیات سے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل
ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے حبیب آپ فرمائیے، اے حبیب بات ہماری زبان تمہاری، اے حبیب آپ فرمائیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے کنبے والے، جو مال تم نے کما رکھا ہے وہ مال، وہ تجارت، وہ بزنس جس میں تمہیں خسارے اور گھاٹے کا ڈر لگا رہتا ہے، نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ بنگلے، یہ بلڈنگیں، یہ محل، ان میں سے اگر کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. سورۃ المجادلہ رکوع نمبر 3 میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. یا حبیب آپ ایسی قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. آپ قرآن کا یہ جملہ سنیں، وہ لوگ جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، جزا اور سزا پر ایمان رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، حشر اور نشر پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پائیں گے، محبت کا معاملہ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت کا معاملہ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. معاملات الگ چیزیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن موالات الگ چیز ہے. موالات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ایسی محبت کر رہے ہیں کہ اسے غیر اسلامی رسم و رواج میں بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے شریک ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ غیر شرعی، غیر اسلامی رسم و رواج میں کسی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کامل نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ چاہے جو دل چاہے کرتے رہیے، ماتھے پہ نماز کا ٹیکا لے کر کے گھومتے رہیے، پیشانی پر سجدے کے داغ لے کر کے پھرتے رہیے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات بینک سے اسٹیٹمنٹ نکال کے سب کو دکھاتے رہیے کہ میں نے اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپیہ خرچ کر دیا غریبوں پہ. ہر سال حج کو جائیے، عمرے کو جائیے، زکوٰۃ بھی دیجیے، لوگوں سے بہت اچھے سے ملیے بھی، ملاقات بھی کریے. لیکن آپ اگر غیر شرعی، غیر اسلامی رسم و رواج میں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اللہ اور اس آخرت پر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کسی مولوی عالم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی.